اصل میں جو مسئلہ ہے وہ سمجھیں، میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ معاد جو ہے قیامت کا مسئلہ، حشر نشر جو ہے وہ سمجھنا جو ہے وہ عقل سے مشکل، اس لیے تقریباً آپ یقین فرمائیں کہ قرآن پاک کی 68 سورتوں میں اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا اور مختلف اسلوب سے بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلی بات پلے باندھ لیں کہ یہ مسئلہ تب سمجھ آئے گا جب اللہ کے قرآن پہ، وحی پہ اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہوگا، پھر یہ مسئلہ سمجھ آئے گا، ورنہ یہ سمجھ نہیں آ سکتا کہ آدمی اپنا عقل لڑائے وہ سمجھ۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت بڑے فرقے جو تھے، بڑے علم والے لوگ جو تھے معتزلہ میں، وہ عذاب قبر کے منکر ہو گئے اور انہوں نے کہا کوئی عذاب شذاب نہیں۔ کرامیہ کا جو فرقہ تھا انہوں نے کہا جی کوئی انبیاء علیہ السلام ہوئے، بس فوت ہو گئے ختم ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اب سارا معاملہ جو ہے وہ قیامت میں ہو۔ وجہ کیا تھی کہ وہ عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے رہے اور عقل سے یہ مسئلہ سمجھ آ نہیں سکتا۔ تو اس لیے اس کا آسان حل یہ ہے کہ انسان کسی جھگڑے میں نہ پڑے، اختلاف میں نہ پڑے، نہ یہ سماع موتا کے اور سنتے ہیں مردے یا نہیں سنتے ہیں، ان جھگڑوں میں بالکل نہ پڑو۔ جتنا قرآن میں موجود ہے آمنا، جتنا فرمان رسول پاک میں موجود ہے آمنا، ہمارا ایمان ہے۔ اور جو چیز قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث مبارک میں بھی نہیں ہے تو پھر اپنے عقل نہ لڑائیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے پیغمبر نے بدر والے دن جب اللہ نے اسلام کو فتح دی، اللہ نے میرے مدنی پاک کی شان کو بلند کیا، صحابہ کی عظمتوں کو دوبالا کیا اور حق اور باطل کا فیصلہ ہوا۔ کافروں کے 70 سردار مارے گئے اور 70 سردار جو ہیں وہ قید ہوئے، اور جو ان کے سردار مارے گئے اب ان کے لیے صحابہ نے تو قبریں نہیں کھودنی تھی نا، تو ان کو گھسیٹ کے وہاں بدر کے میدان میں ایک پرانا کنواں تھا اس میں ڈال دیا، اس کو کہتے ہیں قلیب بدر، سب کو اس میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم تشریف لے آئے اور کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اے ظالمو قریشیو، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے نبی کو عزت دوں گا، غلبہ دوں گا، کامیابی دوں گا اور تم لوگوں کو ذلت ہوگی، شکست ہوگی، اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے حیران ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مر گئے اور کنویں میں گل گئے، سڑ گئے، کس کو آپ سنوا رہے ہیں؟ یہ سنتے؟ حضور پاک نے فرمایا بل اسمع منکم، وہ تم لوگوں سے بھی زیادہ سن رہے۔ کیوں؟ اگر وہ نہ سنتے تو حضور خطاب ہی کیوں فرماتے؟ اس لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں سنتے ہیں، بلکہ فرمایا اسمع، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا
کہ جب بھی تمہارا کسی قبرستان سے گزر ہو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ تو اب اگر ان کو سلام پہنچتا ہی نہیں ہے تو پھر دیواروں کو سلام کرنے کا تو حضور نے حکم نہیں دیا۔ دیکھو نا، مدینہ پاک سے بڑا کوئی شان والا شہر کیا ہو سکتا ہے؟ حضور نے کبھی حکم نہیں فرمایا کہ مدینہ پاک کے پہاڑوں پہ گزرو تو سلام کرو، یا مدینہ پاک کے کھجوروں پہ اور باغوں پہ گزرو تو سلام کرو، نہیں، ورنہ ہمارے لیے تو وہ پہاڑ ہی مقدس ہیں۔ لیکن یہاں حکم دیا کہ وہاں سلام کرو، اور سلام کا بھی وہی صیغہ ہو جو زندہ کے لیے ہوتا ہے، السلام علیکم۔ اور حضور پاک خود بھی جب تشریف لے جاتے جنت البقیع الغرقد، جو مدینہ پاک کا قبرستان ہے، حرم شریف کے بالکل قریب ہے، اور یہی وہ شان والا قبرستان ہے جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن، سیدہ فاطمہ، اہل بیت رسول اللہ، اصحاب رسول اللہ، تابعین، محدثین، مجتہدین، اولیاء اللہ جہاں دفن ہیں، تو یہ وہ بقیع الغرقد، حضور بھی فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل البقیع الغرقد، باقاعدہ اس جگہ کا نام لے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ آپ کی بھی مغفرت کرے، اللہ ہماری بھی مغفرت کرے، تو حضور سلام فرماتے۔ اچھا، یہ باتیں صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، مسئلہ سمجھو اچھی طرح، جھگڑے نہ کیا کرو، لڑائیاں نہ کیا کرو، اپنے اعمال خراب نہ کیا کرو۔ جتنی دیر تم ان مسائل پہ لڑو جن کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے، موت کا اور حیات کا، کبھی حیات قلم پہ، کبھی حیات انبیاء پہ بحث ہو رہی ہے، کبھی سماع موتیٰ پہ بعض کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور سارا عقل اور دلائل اور اسی پہ لٹایا جائے، اس سے بہتر ہے کسی کی ہدایت کی بات کرو۔ کبھی یزید کے مسئلے پر بحث ہو رہی ہے کہ یزید پلید تھا کہ پاک تھا۔ ایک آدمی نے عبداللہ ابن المبارک، جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، اتنا بڑا آدمی ہے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ جس کا نام لو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اتنا بڑا آدمی، اور ہونا بھی چاہیے، امام بخاری کے استاد ہیں رحمت اللہ علیہ۔ تو ان سے ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں یہ مسئلہ تو حل کریں، آپ کا یزید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، جب اللہ نے ہمیں اس جھگڑے سے محفوظ رکھا، اس وقت سے محفوظ رکھا، ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے، تو اب بلا وجہ اپنی رائے کا اظہار کر کے ضرور ہم شامل ہو جائیں کسی نہ کسی غلطی میں، ہم وہاں تھے ہی نہیں تو بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ایسی باتوں کا سوال ہی نہ کیا، اور نہ ہم سے تعلق ہے، نہ ہم سے قبر میں، نہ حشر میں، نہ قیامت میں سوال ہوگا کہ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا کیا عقیدہ تھا۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے پہ نعوذ باللہ لعنت بھیجیں اور یہ فتوے دیں کہ جو قائل ہے اس کے پیچھے نماز نہ جائز ہے، وہ کافر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اختلاف تھا،